الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان تجوید کے سبق نمبر 3 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج سبق نمبر 3 میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم تجوید کا ثبوت۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ورتل القرآن ترتیلا، ترجمہ کنز الایمان، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا گیا کہ ترتیل کے کیا معنی ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف، ترتیل حروف کو عمدگی سے یعنی مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا اور وقف کی جگہوں کو پہچاننے کا نام ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ جیسی چاہیے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تفسیر جلالین میں اس آیہ مبارکہ کے تحت ہے ای یقرؤونہ کما انزل، یعنی وہ اسے ایسے پڑھتے ہیں جس طرح اسے نازل کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث مبارکہ سے حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، بے شک اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے کہ قرآن کو اسی طرح پڑھا جائے جیسا اسے نازل کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررۃ، قرآن کریم کو مہارت سے پڑھنے والا بہت معزز اور مقرب فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی طریقے سے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرؤوا والقرآن بلحون العرب واصواتها، قرآن پاک کو عرب کے لب و لہجہ اور ان کی آوازوں میں پڑھو۔ علم تجوید کے بارے میں امام جزری علیہ الرحمہ کے اشعار، حضرت سیدنا امام جزری علیہ رحمۃ اللہ القوی اپنی کتاب المقدمۃ الجزریہ میں فرماتے ہیں، والاخذ بالتجوید حتم لازم من لم یجود القرآن آثم، تجوید کا حاصل کرنا ضروری اور لازم ہے، جو قرآن کریم کو تجوید سے نہ پڑھے وہ گناہ گار ہے، لأنہ بہ الہ انزل وہکذا منہ الینا وصل، اس لیے کہ قرآن کو اللہ عز و جل نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا ہے، اور اسی طرح یعنی تجوید کے ساتھ حق تعالی سے ہم تک پہنچا ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اذ واجب
علیہم محتم قبل الشروع اولا ان یعلموا، قرآن مجید پڑھنے والوں پر یہ بات فرض ہے کہ قرآن کریم کی قراءت شروع کرنے سے پہلے جان لیں۔ مخارج الحروف والصفات لیلفظوا بافصح اللغات، حروف تہجی کے مخارج اور صفات تاکہ وہ فصیح تر لغت کے مطابق تلفظ کر سکیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ اتنی تجوید جس سے تصحیح حروف ہو اور غلط خوانی سے بچے فرض عین ہے۔ بزازیہ وغیرہ میں ہے اللحن حرام بلا خلاف، یعنی لحن سب کے نزدیک حرام ہے، جو اسے بدعت کہتا ہے اگر جاہل ہے تو اسے سمجھا دیا جائے، اور دانستہ یعنی تجوید کی فرضیت جانتے ہوئے کہتا ہے تو کفر ہے کہ فرض کو بدعت کہتا ہے۔ ایک اور مقام پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن لکھتے ہیں، تجوید بنص قطعی قرآن و اخبار یعنی احادیث متواترہ سید الانس والجان علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والسلام و اجماع تمام صحابہ و تابعین و سائر ائمہ کرام علیہم الرضوان حق و واجب اور علم دین شرع الہی ہے۔ قال اللہ تعالی، یعنی اللہ عز و جل کا فرمان عالی شان ہے، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، لہذا اسے مطلقاً ناحق بتانا کلمہ کفر ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی، ہاں جو اپنی ناواقفی سے کسی خاص قاعدے کا انکار کرے تو وہ اس کا جہل ہے، اسے آگاہ و متنبہ کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔ معلوم ہوا کہ علم تجوید حق، واجب اور شریعت مطہرہ کا علم ہے۔ تجوید قرآن کریم کی نص قطعی، احادیث متواترہ، صحابہ، تابعین اور ائمہ کرام علیہم الرضوان کے اجماع سے ثابت ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، سبق نمبر 3 کے سوالات بھی ضرور حل کیجیے۔ اس کا پہلا سوال ہے، کیا علم تجوید کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ بیان کیجیے۔ دوسرا سوال، امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ترتیل کے کیا معنی بیان فرمائے ہیں؟ تیسرا سوال، تجوید کے بارے میں علامہ جزری علیہ الرحمہ کے اشعار مع ترجمہ بیان کیجیے۔ چوتھا سوال، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمن نے تجوید کا انکار کرنے والوں کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ ہمارا آج تیسرا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔